اور اس کا TOR بھی واضح ہوا کہ وہ اگلے 10 سے 15 دنوں میں جتنے ہمارے جی بی کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں ان سٹیک ہولڈرز کو باقاعدہ خط و کتابت کے ذریعے ان کو بلائے گی اور بلا کے جو ان کے 15 نکاتی پوائنٹس ہیں اس کے اوپر جو صوبے نے اس کو ریزالو کرنا ہے، گورنمنٹ نے، کیبنٹ نے کرنا ہے یا اسمبلی نے کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ جو ڈویبل ہیں، جو مناسب ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز جائز ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے، وہ انشاءاللہ صوبائی حکومت بآسانی ان کے مسائل حل کرے گی، کیونکہ اس حکومت کی طرف سے کوئی بھی چیز امپوز نہیں ہوئی. اگر ٹیکسز لگے ہیں تو بہت پرانے لگے تھے. تو اب یقیناً عوام اس ٹائم پہ سراپا احتجاج ہے، تو حکومت نے پھر 6 رکنی کمیٹی قائم کی اور انشاءاللہ اس کا پروسیس بہت جلد آپ کے سامنے نظر آئے گا. اور اس پہ جو 2023 کے فائنانس بل میں جن نئی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا تھا وہ ود ہیلڈ کیا ہے. وہ کینسل کرنا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جو جس فورم میں اپروو ہوتا ہے، جس اتھارٹی اپروو اس کو کرتی ہے، وہی اتھارٹی مزاج ہوتی ہے کہ وہ اس کو وڈرا کرے، اس کو کینسل کرے. تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صوبائی حکومت نے نئے ٹیکسز جس سیکٹر کے اوپر لگے ہیں یا امپوز ہوئے ہیں یا ٹیکس کلیکشن کہیں ہوئی ہے یا کہیں نہیں ہوئی ہے، اس کو ود ہیلڈ کیا ہے اس کمیٹی کے اس فیصلے تک کہ یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے اپنے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے کمیٹی پھر سفارشات بنا کے چیف منسٹر صاحب کو حکومت کو پیش کرے گی اور اس میں جو کچھ ٹیکسز ہیں اس پہ پیچھے ہٹنا ہے، وڈرا کرنا ہے. جو اگر خدا نخواستہ کوئی بیڈ ٹیکس ہے اس کو وڈرا کیسے کر سکتی ہے، تو پھر کیبنٹ اپنی سفارشات اسمبلی کو بھیجے گی اور اسمبلی مجاز ہوگی کہ اس کو ہم وڈرا کریں. کیونکہ فائنانس بل ہر سال جون کے مہینے میں نیا ہوتا ہے. تو 2023 میں جن چیزوں کے اوپر ٹیکس کا اطلاق ہوا ہے اس کو فی الحال صوبائی حکومت نے ود ہیلڈ کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے اور اسمبلی کے اس فیصلے تک مشروط رکھا ہے. اس پہ میں یہ انتہائی اہم بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر اس کو غلط پورٹرے کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ کسی کی ہار یا جیت نہیں ہوئی ہے. عوام سراپا احتجاج تھی. عوام کی جیت حکومت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور یقیناً ہم سے پورا کمٹ کر کے گئے ہیں، ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی والے عہد بھی کر کے گئے ہیں اور ریٹن بھی دستخط کر کے گئے ہیں کہ اس ایک کنڈیشن جو فی الحال ٹیکس وڈرا کرنے کا تھا اور ود ہیلڈ کرنے کا تھا، وہ نوٹیفیکیشن ہم نے ان کے ہاتھ دے دی اور پھر ایک اعلامیہ ہمارے اور ان کے درمیان جاری ہوا، جس اعلامیے کے تحت ابھی وہ نکلے ہیں گڑی باغ اور وہاں جا کے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے کے وہ ویسے آئے تھے اور ابھی وہ انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ وہ ان کو ڈسپرس کریں گے. اور اس امید کے ساتھ ہم ان کو یہ پیغام آپ کے ذریعے بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو کمیٹی بنی ہے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ گلگت بلتستان کے ایشوز کو آپ کے ساتھ مل کے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں طے ہوں گی. کچھ چیزیں شاید مہینے میں ہو، کچھ 3 مہینے میں ہو اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وفاق کے ساتھ عوام نے، حکومت نے، سب نے مل کے ایک فائٹ کرنی ہے. گلگت بلتستان کے اپنے آئینی حقوق ہیں، اپنے مختلف ایشوز ہیں، دیامر پاشا ڈیم کے رائلٹی سے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس پہ حکومت اور عوام جب اکٹھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو ہم حل نہ کروا سکیں. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مصالحتی کمیٹی جو ہماری مولانا صاحب، شیخ صاحب اور کاشف پونجوی کی، ان سب کا. اور حکومت نے آج ایک دفعہ پھر بڑا پن دکھایا ہے، بڑا دل دکھایا ہے اور لوگوں کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے جس عہد کے ساتھ وہ آگے اسٹیپ فارورڈ ہوئے ہیں. تو اگلے 15 دنوں میں انشاءاللہ اس کمیٹی کی سٹنگ ہوگی. ہونے کے بعد جن ایشوز کے اوپر جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ میڈیا کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو.